السلام علیکم۔ 9th کلاس کا جو پیپر ہے ترجمۃ القرآن کا، اس کا گیس پیپر آ گیا ہے، تو آپ سب اس کو نوٹ ڈاؤن کریں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے مختصر جو سوالات ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کویشچن ہے سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ پھر اس کے بعد ہے دوسرا کویشچن ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ تیسرا کویشچن ہے سورہ مریم کا خلاصہ لکھیے۔ چوتھا کویشچن ہے سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بعد ہے سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے بعد سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے بعد سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے بعد سورۃ الحج کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ پھر سورۃ الفرقان کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الفرقان کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ سورۃ الشعر کو یہ نام کیوں رکھا، اس کا نام کیوں یہ رکھا گیا؟ سورۃ الشعر کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ النمل کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ اس کے بعد سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ پھر قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پھر سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ العنکبوت کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ سورۃ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ الروم میں کس بات کی پیشین گوئی کی گئی تھی؟ پھر حضرت لقمان کون تھے؟ سورۃ اللقمان کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ سورۃ السجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ سورۃ السجدہ کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ السجدہ کا یہ نام اس کے بعد سورۃ سبا کا خلاصہ لکھیے۔ پھر قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پھر سورہ فاطر کا علمی و عملی نکات میں سے کوئی 2 تحریر کیجیے۔ سورۃ الفاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بعد سورہ یاسین کی ایک فضیلت تحریر کیجیے۔ پھر سورۃ الصفت کا خلاصہ لکھیے۔ پھر سورۃ الصفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ پھر سورۃ صاد کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ پھر سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کیجیے۔ سورۃ الاحقاف کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الاحقاف کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ صفت میں بیان کردہ 2 اہم نکات تحریر کیجیے۔ یہ شارٹ کویشچنس تھے۔ اس کے بعد ذخیرہ الفاظ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الفاظ معنی جو آئیں گے وہ آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا فرسٹ پیج ہے اور یہ نیچے سیکنڈ پیج ہے۔ ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایزیلی، تو ان کو دیکھ کے آپ کتاب کے اوپر نشان لگا لیں، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد دی گئی آیات کا با محاورہ اردو ترجمہ کریں۔ ان میں جو گیس ہیں وہ سورۃ مریم کی آیات 31، 33 اور 35، اور سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 25، 29 اور 35، پھر سورۃ الانبیاء کی جو آیات نمبر 30 اور 33، سورۃ الحج کی آیات نمبر 65 اور 67، 65 اور 67، پھر سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 63 اور 65، پھر سورۃ الاحقاف کی آیات نمبر 13 اور 15۔ ان کی جو صورتیں ان کی آیات بتائی گئی ہیں، ان کا با محاورہ اردو ترجمہ لکھنا ہے، یہ گیس ہے۔ اور تفصیلی سوالات میں جو گیس پیپر میں ہیں وہ سورۃ طٰہٰ کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون لکھنا ہے، پھر سورۃ الانبیاء کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون، پھر سورۃ الشعراء تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون، پھر سورۃ النمل تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم اور سورۃ لقمان، ان کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون۔ یہ 8 صورتیں آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے تفصیلی سوالات کے لیے۔ مزید اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔